ایشو یہ ہے کہ ایک میری بہن عالیہ بیگم 15 سالہ، اس کو جو ہے 2 افراد حملہ کر کے اس کو مار دیے ہیں۔ تو ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اننتارم ولیج یعنی اننتارم گاؤں کا ہے، جو سنگاریڈی ڈسٹرکٹ تلنگانہ اسٹیٹ میں آتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے کانگریس پاور میں آئی ہے، ایک نہ ایک واقعات پیش آتے جا رہے ہیں، اور یہ واقعات جو ہے مکمل تقریباً جو ہے اب تک 30 واقعات ہو گئے ہیں ایک سال کے اندر، جو اقلیتوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارے محمد اسماعیل صاحب ہیں، آپ کا جو ہے زراعت باڑی کا کاروبار ہے۔ یہ کل رات میں 8:30 بجے کے بیچ میں واپس آ رہے تھے، تو کئی ضرورت کے لیے آپ رکنے کے بعد میں ضرورت کی اٹینڈ کر کے واپس ہو رہے تھے۔ اچانک 2 شرابی لوگ، جس کا نام ویرا ریڈی ہے اور وجے ریڈی ہے، جس کا تعلق ان کے ہی گاؤں سے ہے، ان کو مارنے لگے۔ وہ لوگ جیسا ہی ان کو مارنے لگے تو یہ جو ہے ان کی لڑکی دیکھی ہے، یہ یعنی باپ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، گنیٹاں ڈال دے رہے تھے۔ باپ کو بچانے کے لیے جب ان کی لڑکی گئی عالیہ بیگم، وہ لڑکی کے اوپر بھی گنیٹ ڈال دیے، وہ بچی زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد میں یہاں پر جو ہے سراسر پولیس کی لاپرواہی یہ ہوئی کہ واقعہ جیسے ہی معلوم ہوا ہے، لڑکی جیسا ہی زخمی ہے، اس کو سیدھا حیدرآباد یا تو نیمس یعنی تو گاندھی ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ یہاں پر پولیس کیا کی، کیونکہ یہاں کے جو ایم ایل اے ہے دامودر راج نرسمہا، یہ جو ہے ایک منسٹر بھی ہے، یہ پہلے جو ہے ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور اب ہیلتھ منسٹر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ واقعہ ہوگا، ایک غیر مسلم جو ہے ایک مسلم لڑکی کو ماری، تو یہ بدنامگی نہیں ہونا، پولیس کی بدنامگی نہیں ہونا، کانگریس سرکار کی بدنامگی نہیں ہونا، بلکہ ایشو کو دبا دیے۔ یہ لڑکی کو پہلے تو ایک چھوٹے سر کے ہاسپٹل میں رکھے، پھر گھر کو بھیج دیے، پھر بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر سداشیو پیٹ کے ہاسپٹل کو لے گئے، پھر بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو آپ کے سنگاریڈی کے ویلنس ہاسپٹل میں لے گئے۔ یہاں پر بچی 2 روز رہنے کے بعد میں یہ بچی 15 تاریخ کے دن، یہ واقعہ ہوا 11 فروری کے دن، 15 فروری کے دن جو ہے بچی کا رات میں انتقال ہوا، اور 16 کے دن بچی کی تدفین آئی۔ جی ہاں، تدفین عمل میں آئی۔ 16 کے دن پولیس والوں نے لے جا کر پوسٹ مارٹم کیے، پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد میں بچی کی تدفین ہو گئی۔ اب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد میں آپ دیکھیے، اگر کوئی دلت کی لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا یا کوئی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں آ جاتا، اور اگر حملہ ور اگر اتفاق سے مسلمان رہتا تو یہ بھی پورا واقعہ بہت بڑا ہو جاتا۔ یہاں پر اتنا بڑا واقعہ ہوا تو ہمارے کوئی قائدین اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کر رہے۔ کل میں رات میں آیا، تقریباً 4 گھنٹے 5 گھنٹے یہاں بیٹھا۔ پہلے تو پولیس والے بولے کہ آپ گاؤں میں مت جائیے، یہ لوگ بھی بہت ڈرے ہوئے تھے، میرے سے نہیں مل سکے۔ 24 گھنٹے میں محنت کرنے کے بعد میں ہمارے ڈاکٹر محمد سلطان صاحب یہ بیچارے مجھے فون کر کے بولے کہ آپ آئیے، ہم ملاتے۔ پھر ہمارے ECIL کے سمیر صاحب میرے کو فون کرے، ادھر آئیے آپ، قریب میں آئیے۔ یہ بیچارے میرے کو بولے کہ ہمارے رشتہ داروں میں آپ چلیے۔ تو تقریباً رات کے 12 بج رہے ہیں، یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی سٹنگ ہائی کورٹ کے جج سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی لڑکی تو ہم واپس لا کے نہیں دے سکتے، لیکن ان کو انصاف دلانا چاہیے۔ فاسٹ ٹریک میں اس کے کیس کو چلاتے ہوئے ان کی یہ لوگ بیل پہ آنے سے پہلے ان کی چارج شیٹ ڈالنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں کے جو سنگاریڈی کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے روپیش صاحب، CH روپیش ان کا نام ہے، IPS آفیسر ہے، ویری ینگ ڈائنامک آفیسر ہے۔ یہ پہلے ہمارے کنے DCP ساؤتھ ایسٹ کرے ہوئے ہے، شاید میں سمجھتا ہوں ہمارے کنے کرے ہوئے ہے، اور اچھے خاصے آفیسر ہے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور ان سے امید یہ کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر آپ اپنی بیٹی سمجھ کر ان کے ساتھ انصاف کریے، ماں کے ساتھ اور یہ والد کے ساتھ انصاف کریے۔ ان کی جتنا ہو سکتا جلد سے جلد چارج شیٹ ڈالنا چاہیے، سپیڈی ٹرائل کرانا چاہیے، اور ریونت ریڈی صاحب جو گھنگے اور بھیروں کی سرکار چلا رہے ہیں، ان سے میرا مطالبہ ہے کہ کم سے کم 25 لاکھ روپے گریچا دینا چاہیے، ان کو ایک 2 بیڈروم فلیٹ دینا چاہیے، اور سب سے مین چیز یہ کیونکہ ایک حملہ ہوا، یہ لوگ ایک متاثر ہے، تو متاثر خاندان میں سے گورنمنٹ جاب دینا چاہیے۔ بچہ جو ہے پڑھا ہوا ہے، پڑھا لکھ رہا بچہ ان کا۔ اسماعیل صاحب کو 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھے، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، یہ دوسری لڑکی ہے۔ تو بہرحال انصاف کی امید ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ سر میں جتنے بال ہیں اتنے ہمارے کنے تنظیمہ ہیں،
इलेक्शन का ऐलान होते या रमजान का ऐलान होते ज़कात चंदे के लिए रोडों पे आ जाते, इलेक्शन में सियासी पार्टियों के नाम पे ऐलान रोड पे आ जाते, लेकिन एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए पहले तो 11 के दिन वाकया हुआ, 16 तक किसी को मालूम नहीं हुआ, इत्तेफाक से मुझे मालूम हुआ, मैं आया, और आज ये वाकया होके भी 24 घंटे हो गया, अभी तक हमारे दामोदर राज नरसिम्हा साहब नहीं आए। आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप कांग्रेस में नंबर 2 है गवर्नमेंट में, आप मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है, और मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट लेते हैं आप। मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों की जूती जिसके सर पे, वो यहाँ का एमएलए, वो यहाँ का मंत्री, और आप जो है एक मुसलमान बच्ची मर गई, अगर वही कोई अगर दलित की बच्ची मर जाती तो दामोदर राज नरसिम्हा साहब सामने चटाई बिछा के उसके घर के सामने बैठ जाते, एहतजाज कर लेते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो अपने महल से बाहर निकलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खासदार टाइम्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khasdartimes.com पर विजिट करें। इसके साथ ही अगर आप खासदार टाइम्स से जुड़ना चाहते हैं अथवा पत्रकार बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।